والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں جمے رہو اور نیکی کے کاموں میں کوشش کرتے رہو اور اللہ جل شانہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سامعین، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 200، جس میں پوری صورت کے خلاصے کو ایک طرح سے اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ ایمان والوں سے خطاب کر کے پہلا یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اصبروا، صبر سے زندگی گزارو۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے پاس تکلیفوں کا آنا یہ انسان کے اللہ جل شانہ کے محبوب ہونے کی علامت ہے۔ تکلیفیں انسان کو ہمیشہ اس وقت ہی آتی ہیں جب اللہ جل شانہ اس کو اپنے قریب رکھتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی انسان کو تکلیف دینے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ جو تکلیف انسان کو آتی ہے اس سے جہاں اور چیزوں کا فائدہ ہے وہاں آخرت میں درجات کی بلندی کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ جل شانہ کے برگزیدہ بندوں کو ہی آئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان والوں کو یہ حکم دیا، اصبروا، صبر کرو۔ صبر کی تینوں قسمیں یہاں مراد ہیں۔ صبر کی ایک قسم ہوتی ہے صبر علی الطاعات، یعنی عبادات کو دل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کو دل نہیں کرتا، تب بھی نفس کے خلاف ہمت سے لگے رہنا۔ ایک صبر کی قسم ہوتی ہے صبر علی ترک المعاصی، یعنی گناہوں کے اوپر دل تو کرتے ہیں کہ یہ بھی گناہ کروں لیکن گناہوں کو چھوڑنے پہ ڈٹے رہنا۔ اور تیسری قسم مشہور صبر کی، جو مصیبتوں اور بلاؤں اور آفات پر، کسی پریشانی پر، کسی نقصان پر جو صبر کیا جاتا ہے، واویلا سے بچا جائے۔ تو یہ سب سے پہلا حکم اللہ پاک نے دیا کہ ان ساری قسموں کے صبر کو ساتھ رکھو زندگی میں، یہ تمہارے بڑا کام آنے والا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صرف اگر اس ایک جملے کو لیا جائے کہ بے شک اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی معیت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ ایک بات۔ دوسرا حکم ہے صابرو، یہاں صبر کے بعد اسی صیغے سے صابرو نکالا ہے۔ یہ چونکہ باب اور ہے، مفعلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے جانبین سے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہے دشمن کے مقابلے میں جب پریشانی آ جائے تو وہاں ڈٹے رہو۔ اب دشمن کے مقابلے میں جب بھی انسان برسر پیکار ہوتا ہے تو چونکہ مسلمان ہوتا ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، تو پھر وہاں سے بھاگو نہ۔ جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے اور مقابلہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہو، تو پھر وہاں ڈٹے رہو تا وقت کہ اللہ جل شانہ یا فتح دے دے یا شہادت دے دے۔ اور یہی ہمارے اسلاف نے کیا ہے، قرون اولیٰ کے لوگوں نے کیا کہ وہ چند لوگ تھے تب بھی دشمن کے بڑی بڑی فوجوں کے سامنے وہ ڈٹے رہے اور اللہ جل شانہ نے اکثر ان کو فتح دی۔ تو صابروں کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن خواہ وہ شیطان ہو، دشمن خواہ وہ کافر ہو، دشمن خواہ وہ کسی طرح کا بھی باطل ہو، اس کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ کبھی بھی اپنی ملت پر، اپنے دین پر، اپنے دین اسلام کی تعلیمات پر اور دین اسلام کی جو شاعر ہیں ان پر کمپرومائز نہ کرو۔ ورابطو، اس کا مطلب تو کیا ہے، ترجمہ تو کیا ہے دین کے نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے بڑھو، نیکی کے کام میں لگے رہو۔ رباط کو اگر دیکھیں تو قرآن پاک نے دوسری جگہ رباط کا مطلب لیا ہے سرحد کی حفاظت کرنا۔ اللہ جل شانہ نے رباط کے لفظ کو احادیث میں بھی استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تو رباط کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ گھوڑوں کو سجا کے رکھنا، ان کو پال کے رکھنا۔ مراد یہاں بھی یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جتنا ہو سکتا ہے تم اپنی تیاری کر کے رکھو۔ اور نیکی کے کام کرنا یہ بھی شیطان جیسے بڑے دشمن کے مقابلے میں تیاری کر کے رکھنا۔ ایک بندہ نیکی کرتا ہے تو شیطان کی پوری پلاننگ کو تو وہ فیل کر رہا ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے۔ نیکی ہی نیکی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اس کے مقابلے میں یہاں بھی کھڑا ہے۔ تو رابطو اگر رباط کو لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رباط پر یعنی سرحد کے پہرے پر اگر ایک بندہ کھڑا ہے تو جتنے لوگ اس سرحد سے پیچھے نماز روزہ کرتے ہیں سارے لوگوں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ سرحد کی حفاظت
دشمن سے مقابلہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن یہ سرحد کی حفاظت اس کی ضرورت ہر وقت ہی رہتی ہے۔ تو یہ اتنی عظیم چیز ہے اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا۔ ایک بندہ اگر وہاں کھڑا ہے مجاہد، وہاں ایک سپاہی کھڑا ہے جو اپنی حفاظت کر رہا ہے سرحد کی، تو فرمایا اس سے پیچھے جتنے لوگ بھی نیک اعمال کریں گے سب کا اس میں حصہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بھی فرمایا ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں، وہاں بھی اس طرح کے الفاظ، وہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں سب سے بہتر ہے۔ تو بہرحال اللہ کی راہ میں کوئی بھی کام کرنا، خواہ وہ جتنا بھی چھوٹا سا، اللہ پاک اس کو بڑھا کر بہت بڑا عمل کر دیتے ہیں۔ آخر میں فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ بنیاد جو ہے ان سارے کاموں کی وہ اللہ سے ڈر ہے، اللہ کا تقوی رکھو دل میں، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی کامیاب لوگ وہی ہوں گے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہوں گے۔ جس کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو پھر اس نے اپنی مرضی کرنی ہے، اور اپنی مرضی کرنے والا بندہ خواہش پرست ہو جاتا ہے، اور خواہش پرست وہ ہمیشہ اپنے نفس کا بندہ رہ جاتا ہے، اور نفس اپنے بندے کو گمراہ کر کے رہتا ہے، اس نے کب سیدھے راہ پر لگانا ہے۔ لہذا سب سے بڑی چیز تقوی ہے۔ جس بندے میں تقوی آ گیا اس بندے کو شیطان گمراہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ پاک نے 200 آیات، جو بہت بڑی صورت تھی سورہ آل عمران، اس کے آخر میں لفظ یہ فرمایا ارشاد واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کہ تقوی ہی کامیابی کی علامت ہے۔ کوئی بندہ تقوی اختیار نہیں کرتا، جتنا مرضی وہ اپنے دعوے میں کامیاب ہو جائے، مادیت میں جتنا بھی کامیاب ہو جائے، اللہ پاک اس کو کامیاب نہیں فرماتے۔ اور کامیابیاں مرنے کے بعد تو ساری ہیں ہی اللہ اور اللہ کے رسول سے وابستہ، تو لہذا طریقہ بھی وہی اختیار کرنا ہوگا جس طریقے سے اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام اعمال پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دشمن کے مقابلے میں مضبوط فرمائے، نیکی کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب سے بڑی چیز تقوی والی زندگی دے، جس کے بعد تقوی کے بعد ہی اللہ پاک نے ہمیں وہ تمام انعامات دینے ہیں جو ہر مسلمان سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا۔